بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حصہ نظم کے حوالے سے آج ہم نعت کی تشریح کریں گے، لیکن نعت کی تشریح سے پہلے ہم شاعر کا مختصر سا تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ جی، نعت کے شاعر ہیں محسن کاکوروی۔ محسن کاکوروی کی ولادت لکھنؤ کے ایک قصبے کاکوری میں ہوئی اور آپ 1826 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ آپ کا اصل نام محمد محسن تھا اور آپ نے شاعری میں محسن ہی تخلص رکھا۔ اس کے علاوہ آپ نے ابتدائی تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد انگریزی تعلیم کے حصول کے بعد وکالت کا شعبہ اپنایا اور آگرہ میں پریکٹس کرتے رہے، اور اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ عملی زندگی میں آپ نے وکالت کا ہی پیشہ اختیار کیا۔ اور شاعری کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو یہ روایت کی جاتی ہے کہ محسن 9 سال کے تھے کہ جب انہیں خواب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی اور انہیں اتنی خوشی ہوئی کہ انہوں نے ایک فارسی نظم لکھی۔ تو اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کی شاعری کا زیادہ تر جو حصہ ہے وہ حمدیہ اور نعتیہ کلام پر مبنی ہے، اور ان کا جو انداز بیاں ہے اس میں صداقت و خلوص کی خوبی پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ان کا جو اسلوب ہے وہ بہت ہی شگفتہ اور رواں دواں ہے۔ چونکہ دبستان لکھنؤ سے تعلق رکھتے ہیں تو اس طرح سے ان کے ہاں خوبصورت الفاظ بھی ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ منفرد قسم کی تشبیہات و استعارات اور خوبصورت الفاظ کے انتخاب سے اپنی شاعری کو بہت ہی عمدہ اور معیاری بناتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے عربی، فارسی اور ہندی کے الفاظ بھی استعمال کیے ہیں، لیکن یہ ہے کہ الفاظ کا جو انتخاب ہے وہ بہت ہی عمدہ ہے، اور اصل شہرت ان کی نعت گوئی ہے۔ ان کا جو مجموعہ کلام ہے وہ ہے کلیات نعت محسن، اور محسن کاکوروی کا انتقال 1905 عیسوی میں ہوا۔ جی، یہ تو تھا شاعر کا مختصر سا تعارف۔ اب ہم غزل کی تشریح کی طرف آتے ہیں۔ جی، شعر نمبر 1 ہے ہمارے پاس۔ سب سے اعلیٰ تیری سرکار ہے، سب سے افضل میرے ایمان مفصل کا یہی ہے مجمل۔ جی، سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ مشکل الفاظ کے معنی۔ اعلیٰ کا مطلب ہوتا ہے عظیم، سرکار سے مراد ہے جناب، ٹھیک ہے، جناب یا محترم، جیسے کسی عظیم شخصیت کے لیے ہم سرکار کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ سرکار بادشاہی اور سلطنت اور ریاست کے معنوں میں بھی آتا ہے۔ تو ہم اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی بہت ہی عظیم ہے، بہت ہی بلند مرتبہ ہے۔ افضل کا مطلب ہے فضیلت رکھنے والا، بہت ہی اعلیٰ مقام رکھنے والا۔ اس کے علاوہ ایمان مفصل اور ایمان مجمل کا حوالہ دیا گیا ہے۔ تو ایمان مفصل کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں، اس کے فرشتوں اور جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل کی گئی ہیں، الہامی کتابیں، ان پر اور آخرت کے دن پر مکمل ایمان رکھنا، اس کو ہم ایمان مفصل کا نام دیتے ہیں۔ اور مجمل کا مطلب ہے مختصر، ٹھیک ہے، یا خلاصہ یا نچوڑ۔ تو یہ تو ہو گئے الفاظ کے معنی۔ اب ہم تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ جی، شاعر چونکہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جذبے سے سرشار تھے، اسی لیے کہتے ہیں
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ہستی سب سے افضل اور اعلیٰ ہے، اور آپ کی بادشاہی، آپ کی سلطنت، آپ کی حکومت تمام شہنشاہوں سے بڑھ کر ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام الانبیاء ہیں، اور اگرچہ آپ کا نور سب سے پہلے بنایا گیا، لیکن اس دنیا میں آپ تمام انبیاء میں سب سے آخر میں تشریف لائے، تو اس طرح سے آپ خاتم النبیین ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ پہ نبوت اور رسالت کا خاتمہ ہوا، اور ایک مسلمان کا یہی یقین ہے، اور اس کے مسلمان ہونے کی نشانی یہ ہے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کریں، اور آپ کو خاتم النبیین مانے، دل سے مانے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گواہی دی ہے کہ جس طرح سے ایک عمارت کی آخری اینٹ ہوتی ہے، تو اس طرح سے میں نبوت کی آخری اینٹ ہوں۔ اور اس کے علاوہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے خود گواہی دی ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں۔ تو اس طرح سے شاعر کا بھی یہی کہنا ہے کہ میرا ایمان تو مضبوط ہے کہ میں اللہ تعالیٰ، اس کے رسولوں، اس کے فرشتوں، اس کی الہامی کتابوں اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ میں دل سے یہ یقین نہ رکھوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، اور آپ ہی کے لیے یہ دنیا تخلیق کی گئی۔ اور شاعر کا یہی کہنا ہے، جیسے وہ دوسرے مصرے میں کہتے ہیں کہ میرے ایمان کا خلاصہ ہی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درجہ بہت ہی بلند ہے، اور آپ انبیاء میں فضیلت رکھتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد آپ ہی کا نور تخلیق کیا گیا، اور آپ ہی کے نور سے سب چیزوں کی تخلیق ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ اگر میں آپ کو تخلیق نہ کرتا تو یہ دنیا بھی نہ بناتا۔ مطلب یہ کہ اس دنیا کو بنانے کی وجہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ وجہ وجود کائنات ہیں، کائنات کو یا کائنات کے وجود کی وجہ ہیں، سبب ہیں۔ تو اس طرح سے یہ دنیا ہی آپ کے لیے تخلیق کی گئی، اور سب ہماری جو رسول پاک سے محبت ہے اس کا تقاضا یہی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی ہستی کے بعد ایک عظیم درجہ دیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھیں، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہوتا کہ جب تک میں تمہیں تمہارے والدین، تمہاری اولاد اور مال و دولت اور دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ تو اسی لیے شاعر یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات بابرکات ہے وہ تمام چیزوں پر مقدم ہے، اور ہمارا ایمان تبھی مکمل ہوگا کہ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور عقیدت کا جذبہ رکھیں گے، اور آپ کو سب سے برتر قرار دیں گے، اور دل سے اس بات کو مانیں گے۔ جی، اس کے بعد ہے ہمارے پاس شعر نمبر 2، اور شعر نمبر 2 میں شاعر کیا کہتے ہیں کہ گل خوش رنگ رسول مدنی و عربی، زیب دامان ابد طرۂ دستار ازل۔ جی، پہلے الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ گل خوش رنگ، خوبصورت پھول، اچھا رنگ رکھنے والا پھول، رسول مدنی و عربی،
چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق عرب سے ہے، اور عرب کے بعد عرب کے شہر مدینہ سے آپ کا تعلق رہا، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مدنی و عربی کہہ کر پکارا گیا ہے۔ زیب کہتے ہیں حسن و جمال، خوبصورتی، اور ابد، دامان ابد، آخرت کا دامن، ٹھیک ہے، ابد کہتے ہیں آخرت کو، تو آخرت کا دامن اور زیب دامان ابد پوری ترکیب کا مطلب کیا بنے گا کہ آپ آخرت کی خوبصورتی ہیں، آپ آخرت کے حسن و جمال کا باعث ہیں، یعنی آخرت کی خوبصورتی آپ کے دم سے ہے۔ ترہ دستار ازل، ترہ کہتے ہیں شملہ، کس چیز کا شملہ؟ دستار، دستار پگڑی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، پگڑی جس کو شان و شوکت اور عزت کی علامت سمجھا جاتا ہے، اور دستار، ترہ دستار کا مطلب ہوگا پگڑی کا شملہ، ٹھیک ہے، تو پگڑی کا شملہ جو ہے وہ کسی بھی شخص کی عزت اور اس کی شان و شوکت اور اس کی ناموس کی علامت ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے وہ اس کائنات کی ابتدا کی عزت اور آبرو کی علامت ہے۔ ازل کہتے ہیں ابتدا، آغاز، کائنات کا آغاز، تو اس طرح سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات آخرت کی بھی خوبصورتی کا باعث ہے، اور آپ ہی کے دم سے اس کائنات کی ابتدا کی شان و شوکت اور فخر ہے، ٹھیک ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی ازل و ابد کے لیے خوبصورتی، حسن و جمال اور فخر کی علامت ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اس شعر میں منفرد قسم کی تشبیہات و استعارات کا استعمال کیا گیا ہے، اور پہلے تو شاعر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خوبصورت اور خوشنما پھول قرار دیتے ہیں کہ جن کی خوشبو پوری دنیا کو، کل عالم کو فیضیاب کر رہی ہے، اور آپ وہ پیغام لے کر آئے کہ توحید کا پیغام لے کر آئے، اور وہ پیغام لے کر آئے جو مکمل ترین ہے، جس کے بعد قیامت تک کسی بھی اور پیغام کی، کسی اور نبی کی ضرورت باقی نہیں رہی، یعنی آپ جو پیغام لے کر آئے دین اسلام کی صورت میں وہ مکمل ترین پیغام ہے، اور اس کی خوشبو کل عالم کو مہکا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مدنی اور عربی کے القابات استعمال کیے گئے ہیں، چونکہ آپ کا تعلق عرب اور مدینہ شہر سے رہا، ٹھیک ہے، پاکیزہ اخلاق و عادات اور حسن عمل کی وجہ سے واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایک خوش رنگ پھول جیسی تھی کہ جس نے عرب کے متعفن اور غلیظ معاشرے میں انقلاب پیدا کیا، کہ آپ جانتے ہیں، آپ نے اسلام سے قبل عرب کے حالات پڑھے ہیں جس میں برائیاں اور گناہ اس قدر تھے کہ لوگ ان برائیوں کی دلدل میں اترے ہوئے تھے، اور جس سے نکلنے کی کوئی راہ سجائی نہیں دیتی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معاشرے میں واقعی ایک انقلاب پیدا کیا، اور اسی عرب سے اسلام کی شمع روشن ہوئی جس نے ساری دنیا کی تاریکیوں کو ختم کیا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی ابتدا کے لیے دستار جیسی فضیلت قرار دیا گیا ہے کہ آپ دنیا کی ابتدا، اس کائنات کی ابتدا کے لیے دستار جیسی شان و شوکت اور فخر و غرور کی علامت ہے، یعنی آپ کی ذات سب سے عظیم ہے، اور اس کائنات کی جو ابتدا ہے اس کی شان و شوکت کی وجہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ تو اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ ابد کی بھی خوبصورتی کا باعث ہیں، اور ازل بھی آپ کا ہے، ابد بھی آپ کا ہے۔
ٹھیک ہے، تو اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ دنیا و آخرت میں آپ کی اطاعت کے سبب سرخروئی ہے، اور اگر ہم دنیا و آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اس کا سبب یہی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پیغام پر عمل کریں، اور اس دنیا و آخرت کی کامیابی کی وجہ بھی اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ جب ہم آپ کی سنت پہ عمل کریں۔ تو اسی طرح سے جیسے ازل و ابد کا آپ کا ہے، بالکل اسی طریقے سے دونوں دنیاؤں کی کامیابی کی ضامن بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس ذات ہے۔ اقبال نے کیا خوب کہا ہے، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ یعنی اس شعر میں انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے متعلق کہہ سکتے ہیں کہ پورا ایک خلاصہ بیان کر دیا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور آپ کی ذات گرامی کو بہترین الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا۔ جی ہمارے پاس ہے شعر نمبر 3، اور شعر نمبر 3 کیا ہے؟ اوج رفت کا کمر، نخل دو عالم کا ثمر، بحر وحدت کا گوہر، چشمہ کثرت کا کمل۔ جی اوج رفت کہتے ہیں بلندی کو، عظمت کو، عروج کو۔ کمر سے مراد ہے چاند، نخل کہتے ہیں درخت کو، اور دو عالم کا ثمر سے مراد ہے دونوں جہانوں کا پھل۔ ٹھیک ہے، یعنی دونوں دنیاؤں کی کامیابی، دنیا و آخرت میں کامیابی۔ بحر کہتے ہیں سمندر کو، وحدت کہتے ہیں توحید، تو توحید کا سمندر، یعنی توحید کے پیغام کو کس چیز سے تعبیر کیا گیا ہے؟ سمندر سے۔ تو بحر وحدت کا گوہر، گوہر کہتے ہیں موتی کو۔ تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو توحید کے سمندر کا قیمتی موتی قرار دیا گیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ چشمہ کثرت کا کمل۔ چشمہ کثرت کہتے ہیں کثیر تعداد میں بہنے والا چشمہ، یعنی بھرپور پانی رکھنے والا چشمہ۔ اور چشمہ کثرت جو ہے وہ چونکہ ایک اصطلاح استعمال کی گئی ہے، ایک تو چشمہ کثرت سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا چشمہ، اور کثرت سے مراد جو ہے وہ برائیاں بھی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو برائیوں کی بدعمالیوں کا جو چشمہ ہے اس میں رسول پاک کی ذات ایک پاکیزہ کنول کی سی ہے۔ تو ہم ابھی وضاحت کرتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طریقے سے شاعر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات کے لیے استعارے استعمال کیے ہیں۔ جی تو شاعر نے مختلف استعاروں کی مدد سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ شخصیت کا عکس پیش کیا ہے۔ یعنی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاند سے بھی عظیم تر، دونوں دنیاؤں کا فخر، خدائے بزرگ و برتر کے بحر توحید کا قیمتی موتی، اور خالق حقیقی کی رحمت کے چشمے کا دل نشیں کنول ہے، اور یہ دنیا آپ کے حسن و جمال کا صدقہ ہے۔ ارد گرد پھیلی ہوئی جتنی بھی خوبصورتی ہے وہ آپ کے بے پناہ حسن کی خیرات ہے۔ اب جو رفت و عظمت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نصیب ہے تو کوئی بھی آپ کی خاک پا تو نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کوئی بھی چیز آپ کے قدموں کی خاک کی بھی حیثیت نہیں رکھتی، اتنی آپ کی جو ذات ہے وہ بلند و برتر ہے۔ اب اگرچہ دیکھیے کہ 14ویں کا چاند اپنی جگہ اہمیت رکھتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک وجود نے عرب کے تاریک معاشرے کو روشنی بخشی، وہ بے مثال ہے۔ تو اس طرح سے آپ
بلندی و عظمت کے حامل ہیں، آپ کا درجہ بلند تر ہے۔ پھر شاعر نے آپ کو دونوں دنیاؤں کے درختوں کا پھل قرار دیا ہے کہ جس کا پھل دنیا و آخرت میں انسانوں کے لیے کارگر ہوگا۔ یعنی آپ کی جو مقدس شخصیت ہے، اگر اس کی ان کے طریقوں پہ عمل کیا جائے گا تو دنیا و آخرت کی کامیابی ہمارا مقدر بن سکتی ہے۔ یعنی آپ کی اطاعت جو ہے وہ دنیا میں نجات اور آخرت میں شفاعت کی وجہ ہے۔ اس کے بعد دیکھیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل دنیا کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سے روشناس کرایا۔ یعنی آپ نے توحید کا پیغام دیا، لوگوں کو توحید کے مرکز پہ اکٹھا کیا۔ تو کیا استعارہ استعمال کیا گیا ہے کہ آپ وحدت یا توحید کے سمندر کے سب سے قیمتی موتی کی حیثیت رکھتے ہیں، کیونکہ آپ نے بت پرستوں کو توحید کے مرکز پہ اکٹھا کیا۔ اس طرح چوتھا استعارہ جو استعمال کیا گیا ہے کہ وہ چشمہ کثرت کا کمل ہے۔ تو اس کے دو مفاہیم لیے جا سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جیسے میں نے بات کی کہ آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور شفقت کے چشمے کا حسین کمل ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ چشمہ کثرت سے مراد دنیا کی بدعمالیاں ہیں، گناہ ہیں، برائیاں ہیں۔ تو گویا دنیا کے اس چشمے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ صاف اور اجلی ہے، اور آپ اپنی اسی شخصیت کے سبب امت کے گناہ گاروں کو پاکیزہ زندگی کی دعوت دیں گے۔ تو اس طرح سے شاعر نے کتنی خوبصورت استعاروں کے استعمال سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ ذات کو واضح بھی کیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ آپ کی ذات واقعی بلند تر ہے، اور یہ بھی ثابت ہوا کہ آپ واقعی رحمت للعالمین ہیں۔ وہ شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ دنیا میں رحمت دو جہاں اور کون ہے، جس کی نہیں نظیر وہ تنہا تم ہی تو ہو۔ جی اب ہم شعر نمبر 4 کی طرف چلتے ہیں۔ شعر نمبر 4 ہے ہمارے پاس: ہے تمنا کے رہے نعت سے تیرے خالی، نہ میرا شعر نہ قطع نہ قصیدہ نہ غزل۔ جی قطع کیا کہتے ہیں؟ قطع کہتے ہیں وہ صنف سخن کہ جس میں دو اشعار ہوں، یعنی 4 مصرے ہوں، اور اس کا جو موضوع ہے وہ ایک ہی ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ قصیدہ کہتے ہیں ایسی نظم کو کہ جس میں کسی کی تعریف کی جائے۔ تو شاعر نے اس شعر میں تمنا یا خواہش کا اظہار کیا ہے۔ جی شاعر اس شعر میں یہ تمنا کرتے ہیں کہ جب بھی وہ کوئی لفظ لکھیں تو وہ صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح میں ہو، آپ کی تعریف و توصیف میں ہو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے محبت اور عقیدت ہی ایک مسلمان کا اثاثہ ہے۔ تو اس لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ جب بھی میں کوئی شعر لکھوں، چاہے وہ کوئی قطع ہو، قصیدہ ہو، کوئی غزل ہو یا کوئی مصرع ہو، تو اس میں کسی نہ کسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ ضرور ہو۔ یعنی میں کوئی بھی لفظ ایسا نہ لکھوں کہ جس میں آپ کی تعریف موجود نہ ہو۔ اب یہ بھی ایک خوش قسمتی ہے، ایک خوش نصیبی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو محبوب خدا ہیں، ان کی تعریف کی نعمت ہر ایک کو عطا نہیں ہوتی۔ یہ تو ایک انعام ہے، ایک رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ جس پر ہو جائے۔ تو اس طرح سے شاعر اپنے آپ کو خوش نصیب قرار دیتے ہیں کہ جنہوں نے رسول اکرم کی تعریف و توصیف میں الفاظ لکھے ہیں، اور اسی لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو اپنا زاد راہ قرار دیتے ہیں کہ یہی زاد راہ ان کی سفارش
اور ان کی شفاعت کا ذریعہ ثابت ہوگا، اور یہی مدح و تعریف میں لکھے گئے الفاظ ان کی مغفرت اور ان کی بخشش کا سبب ثابت ہوں گے۔ جی اس کے بعد ہے ہمارے پاس شعر نمبر 5۔ جی کیا کہتے ہیں شاعر اس میں؟ ہو میرا ریشہ امید وہ نخل سرسبز، جس کی ہر شاخ میں ہو پھول، ہر ایک پھول میں پھل۔ جی تو شاعر نے اس میں بھی خوبصورت الفاظ کے ذریعے سے دعائیہ انداز اختیار کیا ہے۔ ریشہ امید کہتے ہیں امید کا دھاگا، ٹھیک ہے۔ ریشے سے مراد رگیں بھی ہوتی ہیں، رگیں، وینز جن کو کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ شاعر نے اپنی امید کے متعلق بیان کیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کیا وہ کہتے ہیں۔ نخل سرسبز، سرسبز یا ہرا بھرا درخت، ٹھیک ہے۔ اب یہاں بھی دیکھیے گا کہ خوبصورت مثالوں کے ذریعے سے انہوں نے اپنی بات واضح کی ہے۔ کہتے ہیں کہ میری امید کی کمزور رگیں ایسے سرسبز اور مضبوط درخت کی مانند ہوں کہ جو پھول اور پھلوں سے مزین ہو، آراستہ ہو۔ یہاں پہ شاعر نے علامتی انداز اختیار کیا ہے، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میری جو امیدیں ہیں وہ کبھی بھی نہ مرجھائیں، وہ ایک ایسے سرسبز درخت کی مانند ہوں کہ جس کی ہر شاخ میں پھول ہوں، ہر شاخ پھولوں سے لدی ہو، اور ہر ایک پھول میں پھل موجود ہو۔ مطلب یہ کہ شاعر کو یہ امید ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میری امید کبھی بھی ٹوٹنے نہ پائے۔ اور امید کیا ہے؟ امید رسول پاک کی ذات سے وابستہ ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے جتنی بھی امیدیں، جتنی بھی خواہشات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات سے جوڑ رکھی ہیں، وابستہ کر رکھی ہیں، وہ سب پوری ہوں۔ اب وہ امیدیں کیا ہو سکتی ہیں؟ آپ اگر اپنے ذہن میں سوچئے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو سکتا ہے، آپ کے چہرہ مبارک کا دیدار، آپ کے چہرہ مبارک کی زیارت۔ پھر یہ کہ ایک جو مسلمان ہے اس کو سب سے بڑی یہی اس کی خواہش ہے کہ رسول پاک اس کی شفاعت کا سبب ثابت ہوں، وہ اپنی امت کے گناہ گاروں کی سفارش کرے تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ تو شاعر کو بھی یہی امید ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ میری جو امیدیں، جو تمنائیں اپنے مقدس نبی سے وابستہ ہیں، تو وہ ہمیشہ ہری بھری رہیں، اور ان کو کبھی بھی کوئی خدا نخواستہ ٹھیس نہ پہنچے، اور وہ سب امیدیں پوری ہوں۔ یعنی آپ کی شفاعت اور اطاعت کی جو امید میرے دل میں ہے، وہ پھولوں کی مانند ہمیشہ تر و تازہ رہے، اور مجھے دنیا و آخرت کی سرخروئی آپ کی پاکیزہ ہستی کے طفیل ملے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی تمنا ہے جو شاعر اپنے دل میں رکھتے ہیں، اور اس کے متعلق انہوں نے یہ کہا ہے کہ میری یہ امید ہمیشہ تر و تازہ رہے، اور یہ ہمیشہ جو ہے وہ ایک سرسبز اور ہرے بھرے درخت کی مانند ہو، اور یہ میری امید جو ہے وہ ایک نہ ایک دن ضرور پوری ہو۔ جی اس کے بعد شاعر نے دعائیہ انداز اختیار کرتے ہوئے مزید 2 اشعار لکھے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب چونکہ اس میں موضوع ایک ہی ہے تو ہم اس کی تشریح اکٹھی ہی کریں گے۔ جی شاعر کیا کہتے ہیں؟ رخ انور کا تیرے دھیان رہے بعد فنا، میرے ہمراہ چلے راہ ادب میں مشل۔ اس کے بعد شعر نمبر 7 میں کہتے ہیں، صف محشر میں تیرے ساتھ ہو تیرا مداح، ہاتھ میں ہو یہی مستانہ قصیدہ یہ غزل۔ جی تو شاعر نے یہ شدید خواہش کا اظہار کیا ہے ان اشعار میں۔ کیا کہتے ہیں؟ جی شاعر ان اشعار میں
اپنی بے حد عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روشن چہرہ مبارک کا دیدار مجھے نصیب ہو، اور موت کے بعد آخرت کے تاریک سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پر نور چہرے کی مشل میرے ساتھ ہو، تاکہ یہ مشکل سفر میرے لیے آسان ہو سکے۔ اب آپ دیکھیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس چہرہ مبارک کی زیارت، آپ کا دیدار ہر مسلمان کی خواہش ہے، اور وہ اپنے دل میں آپ کے دیدار کی حسرت لیے بیٹھا ہے۔ تو اس لیے شاعر کا بھی یہی کہنا ہے کہ آپ کا جو رخ انور ہے، جو چمکتا ہوا چہرہ ہے، وہ ایک مشل کی طرح، ایک شمع کی طرح میرے ساتھ چلے، ٹھیک ہے، اس کی روشنی میں میرا جو آخرت کا سفر ہے وہ بہت ہی کامیابی سے مکمل ہو سکے۔ اب دیکھیے کہ جس طرح اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی انسان کی زندگی کو کامیابی سے ہمکنار کرتی ہے، کیونکہ جب ہم آپ کے طریقوں پہ، آپ کی سنت مبارکہ پہ عمل کریں گے تو ہماری زندگی خود بخود پرسکون ہو جائے گی، ہماری زندگی خود بخود سہل ہو جائے گی، اور ہمیں کوئی بھی مشکل، کوئی بھی پریشانی اٹھانی نہیں پڑے گی۔ تو جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی سنت ہماری زندگیوں کو کامیاب بناتی ہے، بالکل اسی طرح موت کے بعد بھی آپ ہی کی ذات مبارکہ ہمارے لیے مددگار ثابت ہوگی۔ تو شاعر کو یہ یقین ہے۔ اس کے بعد یہ مزید کہتے ہیں کہ حشر کے میدان میں جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کسی کو کسی کی کوئی خبر نہیں ہوگی، جو سگے اور خونی رشتے ہیں وہ ایک دوسرے سے فرار اختیار کر رہے ہوں گے، تو ایسے حالات میں جب خونی رشتے بھی ساتھ دینے سے انکار کریں گے، تو ان مشکل حالات میں، ان مشکل لمحات میں شاعر کی یہ خواہش ہے کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت مل جائے، مجھے آپ کا مقدس ساتھ نصیب ہو، اور میرے ہاتھ میں یہ نعتیہ قصیدہ اور غزلیہ اشعار ہو جو میں نے آپ کی مدح میں لکھے۔ اور شاعر کو یہ یقین ہے کہ انہی الفاظ کے طفیل، کیونکہ یہ مقدس الفاظ بن چکے ہیں، کیونکہ یہ آپ کی پاکیزہ اور مقدس ہستی کی تعریف میں لکھے گئے ہیں، تو شاعر یہی دعا کرتے ہیں کہ انہی الفاظ کے طفیل اس گناہ گار کو دنیا و آخرت کی کامیابی مل جائے، کیونکہ جو کامیابی ہے، ازل کی کامیابی، ابد کی کامیابی، وہ یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ اس کو اپنا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں مل جائے، اور جسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے، تو اس کی خوش نصیبی اور اس کی خوش قسمتی کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ اسی لیے شاعر کو یہ تمنا یہ کرتے ہیں کہ مجھے قیامت کے دن، مجھے روز حشر آپ کی شفاعت نصیب ہو جائے، تاکہ میں دنیا و آخرت میں سرخرو ہو جاؤں۔ جی، یہ تو تھی ہماری نعت کی تشریح۔ اب ہم اپنے اس لیکچر کا یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔